کہ اہل سنت کی ایک اور کتاب ہے کتاب الامامہ والسیاسہ، علامہ ابن قتیبہ کی، اس کا حوالہ بھی بڑی کثرت سے دیا اور اچھالا جاتا ہے کہ الامامہ والسیاسہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لوگ پڑھ کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، مگر یہ کتاب ان کی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک معروف کتاب ہے اسی باب میں علامہ زرکلی کی، معروف، میں آگے حوالہ دے چکا ہوں، الاعلام زرکلی۔ اب انہوں نے بیان کیا ہے علامہ ابن قتیبہ، اور ان کی فہرست میں بھی الامامہ والسیاسہ کا نام شامل نہیں۔ ان کی کتاب الاعلام، علامہ زرکلی، جلد اول صفحہ 156 ابن قتیبہ کا بیان آیا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بھی الامامہ والسیاسہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، ان کی کتابوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ ایک کتاب جس کا نام ہے الامامہ والسیاسہ، لکھنے والے عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے انکار کیا ہے کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی نہیں ہے۔ آج اس کتاب کو اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرتے ہوئے کہ یہ ان کی ہے، یہ آج الحمدللہ یہ چوتھی نشست ہے۔ چونکہ اس کتاب میں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آل محمد پہ کیا گزری، آل محمد نے کیا کیا دکھ دیکھے، وہ اس اہل سنت کے عالم نے ابن قتیبہ نے کھول کھول کے لکھا ہے۔ تو اب بھائیوں کو یہ آسان راستہ سمجھ میں آیا کہ اس کتاب سے کسی نہ کسی طریقے جان چھڑائی جائے۔ میں پہلے بھی وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ وہ کون سے طریقے ہیں اور کون سی کتابیں ہیں۔ تو یہ آج میری چوتھی نشست ہے جس میں میں ثابت کر رہا ہوں کہ الامامۃ والسیاسہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری کی کتاب ہے۔ پہلے بھی میں نے ڈاکٹر طاہر القادری میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے خود اپنی کتاب ڈاکٹر صاحب کی خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خود ڈاکٹر صاحب کی کتاب اور ان کے ادارے منہاج القرآن سے چھپی ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی ہے، تحریر میں ہے، زبانی فرما رہے ہیں نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس چیز کا آخر حضرت کے پاس کیا جواب ہوگا۔ یہ آج دوسری کتاب دکھا رہا ہوں، وہ تھی خصائص مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی دوسری کتاب جس میں انہوں نے مانا ہے، لکھا ہے کہ الامامۃ والسیاسہ ابن قتیبہ کی ہے۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، السیف جلی علی منکر ولایت علی، اعلان غدیر، یعنی من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام میں نے بتایا کہ السیف جلی علی منکر ولایت علی، ڈاکٹر محمد طاہر القادری منہاج القرآن پبلیکیشنز۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 78 اس میں حدیث کا نمبر ہے 50۔ اس حدیث پہ نشان لگا کے نیچے لکھا ہے ابن قتیبہ دینوری الامامۃ والسیاسہ۔ خدا گواہ ہے، حد ہو گئی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی دوسری کتاب جس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی ہے۔ خدا جانے بعد میں کیا سوجھا، کیا سمجھ میں آئی کہ ڈاکٹر صاحب نے انکار کر دیا۔ یہ دوسری کتاب، اس میں لکھا ہے کہ ابن قتیبہ الدینوری الامامۃ والسیاسہ۔ اب ایک کمنٹ آیا میرے چینل پہ جس میں کسی ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے نے یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی کلپ
پوری نہیں دکھائی. تو گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو کلپ میں نے دکھائی ہے اور ابھی دکھاؤں گا، اس کلپ میں اگر ڈاکٹر صاحب نے پوری کلپ میں اگر یہ اقرار کیا ہے کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی ہے اور میں نے وہ حصہ کاٹ کر، اقرار والا کاٹ کر وہ حصہ پیش کیا ہے، اگر میں نے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے انکار کیا ہے کہ یہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے، تو پھر تو یہ جرم ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ علمی خیانت ہے. لیکن جب پوری کلپ میں، پوری تقریر میں ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے، تو پھر میں پوری تقریر ڈاکٹر صاحب کی کیوں اس میں شامل کروں؟ کیوں؟ وجہ بھائی جب ہے ہی انکار تو میں نے وہی انکار والا ٹکڑا تو لگایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے. تو یہ کوئی معقول بات نہیں ہے اس قسم کے اعتراضات. چلو اب یہ دوسری کتاب ہے، میں کیا دکھا رہا ہوں کہ الامامۃ والسیاسہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ یعنی ابن قتیبہ کی ہے. چوتھی نشست ہے الحمدللہ. چونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سینسیٹیو ہے، آل محمد کے حقوق کی بات ہے، آل محمد کی جو اصلی حالت ہے، جو بعد نبی گزری ہے، اس کا معاملہ ہے، مسئلہ وہ ہے. اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ شد و مد کے ساتھ اس کتاب کو ثابت کروں اہل سنت کی کتابوں سے، شیعوں سے نہیں. شیعوں کی کتابیں تو انبار لگی پڑی ہیں، لیکن خود اہل سنت کی کتابیں، جیسے میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب کی اپنی کتاب دکھائی، پہلے خصائص مصطفیٰ علیہ السلام، اب السیف جلی علی منکر ولایت علی. اب یہ میرے سامنے کتاب ہے امام حسین رضی اللہ عنہ اور واقع کربلا، قرآن، حدیث، تاریخ اور دانش کی روشنی میں، یہ کتاب کا نام ہے. لکھنے والے کون ہیں؟ حافظ ظفر اللہ شفیق. اسی کتاب پہ تقریض لگائی ہے، بہت سارے علماء نے لگائی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے اس کو اوکے کیا ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے. سنیں، اس میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اب انکار کس نے کیا ہے؟ طاہر القادری صاحب نے. اقرار کون کر رہا ہے وہ سنیں، عجیب ہے. وہ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب ہیں، تقریض لگائی ہے انہوں نے. بہت سارے علماء کی، سید نفیس الحسینی کی تقریض ہے، مولانا ظفر احمد قادری کی تقریض ہے، مولانا عبد المقیم صاحب کی تقریض ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریض ہے. تو تقریضات تو بہت ہے، یعنی اٹیسٹ کیا ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، اوکے. اب کیا لکھا ہے ڈاکٹر طارق جمیل صاحب نے؟ دائی اللہ حضرت مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ، یہ ان کی تقریض ہے. کیا؟ میں نے آپ کی کتاب پڑھی، یعنی مولانا حافظ ظفر اللہ شفیق کو لکھ رہے ہیں طارق جمیل صاحب، جو انہوں نے کتاب طارق جمیل صاحب کو دی، اس میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی، یعنی میں طارق جمیل حافظ ظفر اللہ شفیق، میں نے آپ کی کتاب پڑھی جو آپ نے مجھے مطالعے کے لیے تحفہ دیا، اور بالاستیاب پڑھی، یعنی سرسری نہیں، کہیں کہیں سے نہیں، پوری باقاعدہ وہ میں نے کتاب پڑھی. مجھے کتب ملتی رہتی ہیں، عالم دین ہے، ملتی ہوں، لیکن مجھے کسی ہدیے سے اتنی مسرت نہیں ہوئی جتنی آپ کے اس ہدیے سے ہوئی. واللہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنی قلبی مسرت کا اظہار کر سکوں، اتنی خوشی ہوئی آپ کی کتاب سے. مولانا طارق جمیل فرما رہے ہیں اس میں آپ نے جتنی جان کھپائی ہے، یعنی تحقیق کتابوں سے، دکھائی دے رہی ہے، وہ جان کھپائی دکھائی دے رہی ہے. اتنی محنت ہو نہیں سکتی، قابل توجہ، اتنی محنت جتنی حافظ ظفر اللہ آپ نے کی ہے ہو نہیں سکتی جب تک دل جذبہ مودت سے لبریز نہ ہو. یعنی جب تک آل محمد کی محبت دل میں نہ ہوگی تب تک اتنی محنت آدمی نہیں کر سکتا. یہ طارق جمیل صاحب اس کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں. آگے اس کتاب کا اسلوب انوکھا. طارق جمیل صاحب
اس کتاب کا اسلوب انوکھا، زبان سادہ اور شگفتہ، اور مباحث نہایت عمدہ ہیں۔ اس میں حکمت اور استدلال کے ساتھ دعوت اور نصیحت ہے۔ اپنے تعلیم اور تدریسی دور میں نصاب میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے مجھے مناقب اہل بیت پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ سنیں غور سے، طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں کہ جب میں مدرسوں میں پڑھتا تھا اس وقت مجھے مناقب اہل بیت پڑھنے کا موقع نہیں ملا جی، لیکن دعوت و تبلیغ کے نبوی کام سے جڑنے کے بعد جب مطالعہ کیا تو یہ حقیقت کھلی کہ اہل بیت صرف ہماری عقیدت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دل میں ان کی مودت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ لے جناب، جس میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں، علی و فاطمہ حسن حسین کی محبت نہیں، 12 اماموں کی محبت نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں ایمان نہیں۔ اس معرفت کے بعد میں نے غفلت میں بیتے ہوئے ایام کے لیے استغفار کیا۔ وہ جو زمانہ گزرا میں نے اہل بیت کے فضائل و مناقب نہیں پڑھے، اس کے لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ پالنے والے مجھے بخشنا کہ میں نے اتنی زندگی گزار دی اور یہ اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھے۔ استغفار کیا اور ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد اہتمام یعنی اہل بیت کے ذکر کرنے کا اہتمام، لوگوں کو سنانا بھی، خود کرنا بھی۔ زیر نظر کتاب کے مطالعے سے مقام اہل بیت کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور قلوب میں ان کی مودت پیدا ہوتی ہے۔ غور کیجئے تو اس سلسلے میں تمام فتنوں کا تریاق، اتنی یہ فتنے اور یہ فسادات ہیں، طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں کہ سب کا علاج وہ کیا ہے؟ یہی معرفت اور مودت ہے۔ اہل بیت کی مودت اور اہل بیت کی معرفت، یہ ہے دردوں کا دارو، یہ ہے علاج دردوں کا۔ اس لیے میری رائے میں ہر شخص کو اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ خود مجھے اس کتاب کے مضامین سے بہت تقویت ملی، خود کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی بہت طاقت ملی اس کتاب سے۔ تو اس کتاب میں بہت سارے علماء، یہ نیچے ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی صاحب، بہت سے عالموں نے، مفتی ضیاء الحبیب کاظمی صابری صاحب، اور یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب، مولانا محمد اسحاق سلفی فیصل آباد والے، مفتی اسحاق صاحب، یہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب کے استاد، کون نہیں جانتا، مفتی آن لائن فوت ہو گئے، اللہ ان کو بخشے۔ یہ بہت سارے عالموں نے اس پہ تقریر لگائی ہے کتاب پہ کہ ٹھیک ہے، یہ کتاب ہمیں پسند ہے۔ سنیں بات کیا ہو رہی ہے، موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے؟ ابن قتیبہ کی کتاب الامامۃ والسیاسہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 295 اس میں لکھا ہے الامامۃ والسیاسہ، ابن قتیبہ کی معنی ہے، اس کا حوالہ دیا ہے، ریفرنس دیا ہے الامامت کا حافظ ظفر اللہ شفیق نے، اور بہت سارے علماء دیوبند نے، اہل سنت کے بزرگوں نے، علماء نے لکھا کہ دس از کریکٹ۔ تقریز کے کیا معنی ہوتے ہیں کتاب پہ تقریز لگانا؟ اور بالاستیاب، طارق جمیل صاحب فرمائے کہ میں نے بالاستیاب پڑھا ہے کتاب، یعنی پورے غور سے پڑھا ہے۔ تو وہ تو فرما رہے ہیں اسی کتاب میں الامامۃ والسیاسہ صفحہ نمبر 295، اس کے بعد اسی کتاب کا صفحہ نمبر 327 کما فی الامامۃ والسیاسہ، یہ دوسرا مقام۔ تیسرا مقام ہے اسی کتاب کا صفحہ نمبر 435 الامامۃ والسیاسہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ الدینوری رحمت اللہ علیہ، نشان لگا ہوا ہے رحمت اللہ علیہ کا، مکتبہ مصطفیٰ البابی الحلبی مصر، یہ وہاں سے چھپی ہے کتاب، مصر سے پرانی طبع۔ یہ 3 جگہوں پہ ابن قتیبہ کی کتاب الامامۃ والسیاست کا حوالہ دیا ہے حافظ ظفر اللہ شفیق نے، اور درجن علماء نے اٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کتاب بہترین ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ حافظ ظفر اللہ شفیق صاحب یہ تو کتاب ابن قتیبہ کی نہیں ہے، آپ نے اس سے ریفرنسز کیوں کوٹ کیے ہیں، حوالے کیوں لیے ہیں آپ نے؟
یہ تو اس کی کتاب نہیں ہے، ہم خود عالم ہیں۔ یہ درجنوں عالم میں سے کوئی تو کہتا کہ بھئی ہم بھی تو عالم ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں بڑے بڑے، تو یہ کتاب تو ظفر اللہ حافظ ظفر اللہ شفیع صاحب یہ تو ابن قتیبہ کے ہے ہی نہیں، تو وہ تو نہیں کہہ رہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی نہیں ہے، یہ دوسری کتاب۔ یہ کتاب کا نام ہے حدائق الانوار و مطالع الاسرار فی سیرت النبی المختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لکھنے والے للعالم الفقیہ القاضی علامۃ الیمن، یمن کا علامہ محمد بن عمر بحرق الحضرمی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، 869 میں پیدا ہوئے، 930 میں مرے۔ دار المنہاج سے یہ چھپی ہے کتاب، اس کا صفحہ نمبر ہے 393، اس میں لکھا ہے الامامت و سیاسہ لابن قتیبہ، گنتے جائے، لکھ رہا ہے کہ یہ کتاب کس نے کہا ہے؟ جو کتاب کا محقق ہے، جس نے اس کتاب پہ تحقیق کی ہے، محمد غسان نصوح ازکول، یہ وہ لکھ رہا ہے اس کتاب میں کہ یہ کتاب الامامہ و سیاسہ ابن قتیبہ کی ہے۔ آگے سنیں، مع الاثنا عشریہ فی الاصول والفروع، اس میں لکھ رہا ہے کون؟ علی احمد ساؤس۔ یہ کہاں سے چھپی ہے؟ دار الفضیلہ بالریاض، سعودی عرب کا کیپٹل ریاض، وہابیت کا مرکز۔ یہ وہ کیا لکھ رہا ہے سنیں، اس میں لکھا ہے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 220 پہ کہ الامامت و سیاسہ لابن قتیبہ، الامامت و سیاسہ ابن قتیبہ کی ہے، تسلیم کیا ہے اپنی کتاب میں۔ اور کہاں سے چھپی ہے؟ سعودی عرب۔ لیں جناب، یہ کتاب ہے جمہرۃ و خطب العرب، تالیف احمد ذکی صفوت، مکتبۃ العلمیہ سے چھپی ہے، بیروت لبنان سے۔ جی، اس کے صفحہ نمبر 8 میں لکھا ہے الامامت و سیاسہ لابن قتیبہ، یعنی ابن قتیبہ کی ہے، الامامت و سیاسہ ابن قتیبہ کی ہے۔ یہ کتاب ہے آگے موسوعۃ الاجماع فی الفقہ اسلامی، فہد بن صالح بن محمد للہیدان، دار الہدی النبوی مصر، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 200، اس کے حاشیے پہ لکھا ہے الامامت و سیاسہ لابن قتیبہ، یعنی یہ امامت و سیاست کتاب ابن قتیبہ کی ہے۔ گنتے جائیں، اس سے بڑھ کر ہم کیا دکھائیں؟ نہیں ہے، یہ کہہ دینا تو آسان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہے ابن قتیبہ کی، تو خدا را آپ سنتے جائیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کے، یہ ریاض سے چھپی ہے، سعودی عرب سے۔ یہ کتاب ہے المملکۃ العربیہ، سعودیہ سے چھپی ہے، سعودی عرب۔ پھر اتحاف الورا باخبار ام القری، کتاب کا نام ہے للنجم عمر بن فہد محمد بن محمد بن محمد بن فہد، 812 میں پیدا ہوا، 885 میں فوت ہوا۔ تحقیق و تقدیم ہے کتاب پہ کس کی؟ فہیم محمد شلتوت، جزء ثانی ہے کتاب کا، جلد نمبر 2 ہے۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 118 پہ، بہت بڑا عالم اہل سنت کا، ڈاکٹر صاحب فرمائیں کہ کسی سنی نے اس کتاب کو آن نہیں کیا کہ یہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے۔ سنتے جائیں، یہ سارے سنی وہابی کیا لکھ رہے ہیں؟ صفحہ نمبر 118، وقال ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ فی کتاب الامامت والسیاسہ، عبداللہ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامت والسیاسہ میں یہ کچھ لکھا ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بتاؤں کیا لکھا کیا، یہ میرا مقصد ہے کہ میں ثابت کروں کہ علماء نے مانا ہے کہ کتاب ابن قتیبہ کی ہے۔ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے میرا ٹارگٹ اور ہدف، ثابت کرنا۔ یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، زیاد محمد منصور محقق ہے اس کتاب کا، مکتبۃ العلوم مدینہ المنورہ سے یہ کتاب چھپی ہے، مدینہ سے، مدینہ طیبہ۔ اس کے صفحہ نمبر 94 اس میں لکھا ہے الامامت والسیاسہ لابن قتیبہ،
محقق لکھ رہا ہے کہ یہ کتاب الامامۃ والسیاسہ ابن قتیبہ کی ہے، جن کی زندگیاں گزری کتابوں میں وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے قید الشرید من اخبار یزید شمس الدین بن طولون، محمد بن طولون مشہور نام ہے۔ اس میں تحقیق ہے مصطفیٰ عامر کی، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 51 پہ لکھا ہے ابن قتیبہ الامامۃ والسیاسہ، الامامہ کتاب ابن قتیبہ کی، لکھا ہے تسلیم کیا ہے۔ یہ کتاب ہے، کتابوں کے حالات علماء کے حالات پہ لکھی ہوئی ہے۔ لکھنے والے ہیں غلام علی حسینی الواسطی بالگرامی الملقب آزاد، غلام علی آزاد بالگرامی، مشہور نام ہے، اہل علم پہنچ جائیں گے کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں۔ اس نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 212 پہ لکھا ہے الامامۃ والسیاسہ ابتدا فیہ بذکر فضل ابی بکر و عمر۔ یہ حضرت لکھ رہے ہیں غلام علی آزاد صاحب کہ یہ کتاب ہے الامامۃ والسیاسہ، ڈاکٹر صاحب شیعہ اہل سنت کے بزرگ لکھ رہے ہیں کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا آغاز ابن قتیبہ نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی فضیلت سے شروع کیا ہے۔ حد ہو گئی، یعنی کتاب کا آغاز ہی حضرت ابو بکر حضرت عمر کے نام اور فضیلت و شان سے کیا جا رہا ہے۔ وہ کتاب نہیں ہے، کیوں؟ یہ شیعہ ہے، یہ وہ ہے۔ سنیں، یہ کتاب ہے العواصم من القواسم، یہ ہے الامام قاضی ابی بکر ابن العربی المالکی، ابن عربی مالکی، وہ ابن عربی وہ فتوحات مکیہ والا نہیں، یہ قاضی ابو بکر۔ یہ ہے کتاب العواصم من القواسم، منشورات مکتبہ بالقاہرہ، یہ کتاب قاہرہ سے چھپی ہے، مصر سے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 261، اس میں لکھا ہے ابن قتیبہ کہ فی کتاب الامامۃ والسیاسہ، یعنی قاضی ابو بکر ابن عربی ایسی آدمی شدت پسند متشدد، اس نے تسلیم کیا ہے اپنی کتاب میں۔ بعد میں جو نذرانہ پیش کیا ہے ابن قتیبہ کو وہ جدا بات، لیکن مانا ہے کہ کتاب اس کی ہے۔ یہ کتاب ہے معجم المؤلفین، عمر رضا کوہالہ کی کتاب، بڑا محقق ہے، اہل علم جانتے ہیں عمر رضا کوہالہ کون ہے۔ یہ اس کا جزء ثانی ہے، موسس و رسالہ، بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے، ترجمہ نمبر ہے 8384، عبداللہ بن قتیبہ۔ اس میں ان کی کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ یہ ڈاکٹر نے یہ فرمایا تھا القادری صاحب نے کہ انہوں نے کیا فرمایا، وہ سننے کی بات ہے، کلپ آپ دیکھیں گے پوری تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کسی کتاب کو کسی کی ثابت کرنا کسی کی ہے تو ان کتابوں میں دیکھیں جو کتابیں لکھی ہی اسی سبجیکٹ پہ گئی ہیں، جو کتابوں کے علماء کے حالات پہ لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں دکھایا جائے تو پھر ہوتی ہے بات۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، یہ وہی آپ کا تقاضا جو آپ نے فرمایا کہ وہ کتاب جو علماء اور کتابوں پہ لکھی گئی ہے، یہ ہے وہ کتاب معجم المؤلفین، صفحہ نمبر ہے اس کا 297، ترجمہ نمبر ہے 8384، نام ہے عالم دین کا عبداللہ بن قتیبہ یعنی ابن قتیبہ، وہی جس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی کتابوں کے نام دیتے دیتے کہ کون کون سی کتابیں، المعارف، ادب الکاتب، عیون الاخبار، طبقات الشعراء، المعارف، یہ ساری کتابیں دیتے دیتے آخر میں کہا ہے الامامۃ والسیاسہ، یہ بھی اسی کی کتاب، یعنی ابن قتیبہ نے جو اپنی زندگی میں کتابیں لکھیں ان میں حضرت نے عمر رضا کوہالہ نے الامامت کو شامل کیا ہے۔ لیجئے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا تقاضا پورا ہو گیا۔ تو خداوند عالم ہمیں ضد کو چھوڑنے کی، مرزا انجینئر محمد علی صاحب کے بقول یعنی 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفن کر دینا چاہیے۔ جی اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔